بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اکثر ممالک میں بارش اور سیلاب کی صورتحال ہے، اور خاص کر کے ملک پاکستان میں تو حد سے زیادہ بارش ہے، حد سے زیادہ سیلاب ہے، جس کی وجہ سے گھر والے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کی مدد کرنے والا کچھ نہیں، بیچارے رہائش کے لیے پریشان ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں۔ لیکن ہم سب بھائیوں کو جتنا ہو سکے کہ ان کی مدد کریں، اور خاص کر کے آپ سب حضرات کی خدمت میں ایک خاص اپیل ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے کہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں کریں، جتنا ہو سکے مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آخر کار ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کبھی مختلف صورتوں میں، کبھی بارش کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، مختلف طریقے سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے کہ جب تک کسی قوم کے اندر دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی تو اس وقت تک اس قوم پہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ جب اس قوم سے دو ہی چیزیں نکل جائیں گی تو اس قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو مکے کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تکذیب کی کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو مکے کے سرداروں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول، سچے پیغمبر ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو، تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ اس قوم میں ہیں تو میں اس قوم پہ عذاب نہیں لا سکتا۔ یعنی کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جس قوم میں، جس امت میں اللہ کا نبی ہوگا تو اس قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب اس بنی اسرائیل قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا تھا بنی اسرائیل قوم پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے پیارے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم دے کہ اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں جائے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو چھوڑا تب اللہ کا بنی اسرائیل کی قوم پر عذاب نازل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کا نبی ہوگا تو اس قوم میں عذاب کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو آج کے دور میں تو اللہ کا نبی تو نہیں آ سکتا، وہ دوسری کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اگر وہ چیز ہم سے نکل گئی تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک کسی قوم میں استغفار ہوگا تو اس قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، کہ جب اس قوم سے استغفار نکل جائے گا تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، سب سے گزارش ہے، سب سے اپیل ہے کہ اپنی زبانوں کو استغفار سے آلودہ کریں، ہر وقت زبان سے استغفار جاری ہو۔ تو مختصر سا استغفار جو ہے، بالکل مختصر سی دعا وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہو سکتی تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بار بار استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔